وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسئلہ وفات مسیح کی اہمیت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سب سے پہلی بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ وفات مسیح کا ہی مسئلہ ہے۔ یہ لوگ بعض وقت دھوکہ دیتے ہیں کہ وفات مسیح کی بحث کی ضرورت ہی کچھ نہیں، حالانکہ اصل جڑ یہی ہے۔ اسی مسئلہ سے عیسائیوں کی ساری کارروائی باطل ہوتی ہے اور حضرت مسیح کی خدائی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دنیا میں قائم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے وفات مسیح کے مسئلہ پر برخلاف اور نبیوں کی وفات کے بہت ہی بڑا زور دیا ہے، اور 30 سے بھی زیادہ آیتوں میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ یا عیسیٰ انی متوفیکا اور فلما توفیتنی وغیرہ آیتوں میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ ذکر موجود ہے۔ یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ وفات نہیں ہوئی بلکہ خدا نے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ غلطیاں ہیں جو کتاب اللہ کے خلاف دین کی ہتک کے لیے لوگوں نے از خود پیدا کر لی ہیں۔ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی صفات عاجز انسان کو دی جاویں، پھر کس شیخی پر یہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا اسلام اسی کا نام ہے کہ یہ اقرار کیا جاوے کہ کچھ مخلوق خدا کی ہے اور کچھ مسیح کی؟ میں سچ کہتا ہوں کہ ایسے عقائد بنا کر ان لوگوں نے اسلام کی ہتک کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اور خدا تعالیٰ کی مخالفت کی ہے۔ افسوس، کیا اسلام یہی برکت لے کر دنیا میں آیا تھا؟ اسی کا نام اتمام نعمت تھا۔ اسلام وہ مصفہ اور خالص توحید لے کر آیا تھا جس کا نمونہ اور نام و نشان بھی دوسرے ملتوں اور مذہبوں میں پایا نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ میرا ایمان ہے کہ اگرچہ پہلی کتابوں میں بھی خدا کی توحید بیان کی گئی ہے اور کل انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی غرض اور منشا بھی توحید ہی کی اشاعت تھی، لیکن جس اسلوب اور طرز پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم توحید لے کر آئے اور جس نہج پر قرآن نے توحید کے مراتب کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، کسی اور کتاب میں اس کا ہرگز پتہ نہیں ہے۔ پھر جب ایسے صاف چشمہ کو انہوں نے مقدر کرنا چاہا ہے تو بتاؤ اسلام کی توہین میں کیا باقی رہا؟ اس پر ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب ان کو وہ اصل اسلام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے پیش کیا جاتا ہے اور قرآن شریف کے ساتھ ثابت کر کے دکھایا جاتا ہے کہ تم غلطی پر ہو، تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح مانتے آئے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ کیا اتنی بات کہہ کر یہ اپنے آپ کو بری کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ قرآن شریف کے موافق اور خدا تعالیٰ کی سنت قدیم کے مطابق اس قول سے بھی ایک حجت ان پر پوری ہوتی ہے۔ جب کوئی خدا کا مامور اور مرسل آتا ہے تو مخالفوں نے اس کی تعلیم کو سن کر یہی کہا ہے، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین۔ تعجب کی بات ہے کہ تجدید کا قانون یہ روزمرہ دیکھتے ہیں، ایک ہفتہ کے بعد کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں اور ان کے دھلانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کیا پوری صدی گزر جانے کے بعد بھی مجدد کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، اور ضرور ہوتی ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اصلاح خلق کے لیے آتا ہے، کیونکہ صدی کے اس درمیانی حصہ میں بہت سی غلطیاں اور بدعتیں دین میں شامل کر لی جاتی ہیں، اور خدا تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا کہ اس کے پاک دین میں خرابی رہ جاوے، اس لیے وہ ان کی اصلاح کی خاطر مجدد بھیج دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، پھر تابعین، پھر تبا تابعین کے زمانے کیسے مبارک زمانے تھے۔ ان تین زمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیر القرون فرمایا ہے۔ بعد اس کے نیکی اور خیر میں کمی آتی رہی اور غلطیاں پیدا ہونے لگیں، یہاں تک کہ بہت ہی خطرناک غلطیاں پیدا ہو گئیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض عوج رکھا ہے، اور جس میں جھوٹ کثرت سے پھیل گیا، اور جس کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسوا منی ولست منہم۔ اب اس زمانہ کے بعد خدا نے چاہا ہے کہ ان غلطیوں کو دور کرے اور اسلام کا حقیقی چہرہ پھر دنیا کو دکھائے، اور شرک اور مردہ انسان کی پرستش کو دور کرے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروزی طور پر ظہور ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مسیح کے مقابلہ میں ظاہر کرنے کے لیے خدا کی غیرت نے چاہا کہ احمد کے غلام کو مسیح سے افضل قرار دیا۔ اسی بات کے لیے سورج چاند کو رمضان میں مقررہ تاریخوں پر پیشگوئی کے موافق گرہن لگا۔ یہ مولوی جب تک یہ واقع نہ ہوا تھا مہدی کی علامتوں میں بڑے زور شور سے ممبروں پر چڑھ چڑھ کر اس کو بیان کرتے تھے، لیکن اب جب کہ خدا تعالیٰ نے اپنے وقت پر اس نشان کو ظاہر کر دیا تو میری مخالفت کے لیے یہ خدا تعالیٰ کے اس جلیل الشان نشان کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پیشگوئی کی توہین کرتے ہوئے حدیثوں کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ افسوس! اسی طرح پر یہود کے بڑے بڑے مولوی فقی اور فریسی کرتے تھے۔ جب حضرت مسیح آئے انہوں نے بھی انکار کیا۔ یاد رکھو، حق میں ایک خوشبو ہوتی ہے اور وہ خود بخود پھیل جاتی ہے، اور خدا اس کی حمایت کرتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا تھا اس وقت میں اکیلا تھا اور کوئی مجھے جانتا بھی نہ تھا، مگر اب 50,000 سے بھی زیادہ انسان اس سلسلہ میں شامل ہیں، اور اطراف عالم میں اس دعویٰ کا شور مچ گیا ہے۔ خدا تعالیٰ اگر ساتھ نہ ہوتا اور اس کی طرف سے یہ سلسلہ نہ ہوتا تو اس کی تائید کیوں کر ہو سکتی تھی، اور یہ سلسلہ قائم کیوں کر رہ سکتا تھا؟ اور پھر یہ نہیں کہ اس طریق میں سب کو خوش کیا گیا تھا، نہیں، بلکہ سب سے مخالفت اور سب کو ناراض کیا گیا۔ عیسائی الگ ناراض اور سب سے بڑھ کر ناراض ہیں، جبکہ ان کو سنایا گیا کہ صلیبی اعتقاد کو پاش کرنے آیا ہوں، اور ان کو دعوت دی گئی کہ تمہارا یسوع مسیح جس کو تم نے خدا بنایا ہے اور جس کی صلیبی موت پر جو تمہارے نزدیک لعنتی موت ہے تمہاری نجات منحصر ہے، وہ ایک عاجز انسان تھا اور وہ کشمیر میں مرا پڑا ہے۔ عیسائی اگر ناراض تھے تو اور کسی قوم کے ساتھ بھی صلح نہ رہی۔ آریوں کے ساتھ الگ مخالفت، جبکہ ان کے نیوگ، تناسخ اور دوسرے معتقدات کی ایسی تردید کی گئی کہ جس کا جواب ان سے کبھی نہ ہو سکا، اور آخر خدا تعالیٰ نے اپنے ایک بیان نشان کے ساتھ ان پر حجت پوری کی۔ اور اگر باہر والے ناراض تھے تو مسلمان ہی خوش ہوتے، مگر تم دیکھ لو کہ ان لوگوں کی جب غلطیاں نکالی گئیں، ان کے مشائخ، پیرزادوں، مولویوں اور دوسرے لوگوں کی بدعتوں اور مشرکانہ رسومات کو ظاہر کیا گیا اور ان کے خانہ ساز عقائد کو کھولا گیا، تو یہ سب سے بڑھ کر دشمن ثابت ہوئے۔ اب ان سب لوگوں کی مخالفت کے ہوتے ہوئے اس سلسلہ کا ترقی کرنا اور دن بدن بڑھنا، بتاؤ خدا کی تائید کے بغیر ہو سکتا ہے؟ کیا انسانی منصوبوں سے
یہ عظیم الشان سلسلہ چل سکتا ہے۔ انسان کی عادت میں داخل ہے کہ جب اس کی عادت اور عقیدہ کے خلاف کہا جاوے تو وہ مخالف ہو جاتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک ہندو کو جب گنگا کے خلاف ذرا سی بات بھی کہی جاوے تو وہ دشمن بن جاتا ہے۔ پھر کل مذہب کے خلاف کہا گیا وہ کیوں ناراض نہ ہوتے، اور اس پر اگر خدا کی طرف سے یہ کام نہ ہوتا تو تباہ ہو جاتا۔ اس قدر مخالفت کے ہوتے ہوئے اس کا سرسبز ہونا ہی اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے۔ پھر عام پیروں اور مشائخ کی طرح نہیں کہ نظر و نیاز سے ہی کام ہے، خواہ وہ چوری کی ہی ہو، اور کچھ بھی خدا تعالیٰ کی سچی شریعت کے متعلق نہیں بتاتے، بلکہ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ وہ اس قدر جرأت نہیں کر سکتے کہ ایک چور مرید کو چوری کرنے سے منع کر سکیں، یا سود خوار یا بدکار کو اس کے عیبوں سے آگاہ کر سکیں۔ دنیا کے گدی نشینوں اور مہنتوں کا اس طرح پر گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا ہی کے سلسلہ میں برکت ہے کہ وہ دشمنوں کے درمیان پرورش پاتا اور بڑھتا ہے۔ انہوں نے بڑے بڑے منصوبے کیے، خون تک کے مقدمے بنوائے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ ضائع نہیں ہو سکتیں۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر انسانی ہاتھوں اور انسانی منصوبوں کا نتیجہ ہوتا تو انسانی تدابیر اور انسانی مقابلے اب تک اس کو نیست و نابود کر چکے ہوتے۔ انسانی منصوبوں کے سامنے اس کا بڑھنا اور ترقی کرنا ہی اس کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت ہے۔ پس جس قدر تم اپنی قوت یقین کو بڑھاؤ گے اسی قدر دل روشن ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔